کہہ رہے ہیں السلام علیکم. یہ ہمارا سیگمنٹ سرف ایکسل نیکی عالم بی بی ٹرسٹ، جس کے بارے میں آپ نے بھی مختصراً سنا، اور بڑی اچھی بات کہ یہ بستہ ان بچوں کے کی کتابوں کا نہیں ہے بلکہ ان کے خوابوں کا ہے. چونکہ اگر ایک بچہ صحیح طور پہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی اپنی پوری زندگی کوالٹی آف لائف چینج نہیں ہوتی، بلکہ بالکل یعنی ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پورے خاندان کی زندگی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو یہ پورے کے پورے ایک خاندان کا معاملہ ہوتا ہے. یہ عالم بی بی ٹرسٹ کیا ہے، جس کے بارے میں میں نے سنا کہ درخت کے سائے میں آج سے 17 سال پہلے اس کا آغاز ہوا، تو یہ ابھی کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے، جاننے کے لیے، اور اس کا آغاز کیوں ہوا، مطلب کیا سوچ کے عالم بی بی ٹرسٹ کی روح رواں ہیں ڈاکٹر فرا دیبا صاحبہ، جو کہ ویسے تو یہ زبردست کام کر ہی رہی ہیں، اس کے علاوہ پی ایچ ڈی ہیں ان جینڈر اینڈ لٹریچر، اور بڑے زبردست سبجیکٹس میں انہوں نے یہ عبور حاصل کیا ہے. تو وہ ہے ہمارے ساتھ، اور آپ نے اسی پیکج میں دیکھا بھی پاکستان کا ایک ایسا نام جو کہ آف کورس کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، چاہے وہ اداکاری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سماجی خدمت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہوسٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رمضان نشریات کے حوالے سے ہو. بلکہ مجھے یاد ہے کہ رمضان نشریات جب یہ تو ہم باقاعدہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً میسیجز پہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ آج یہ نعت بہت اچھی ہوئی اور یہ کلام بہت اچھا ہوا ہے. تو میرا ذاتی ان سے بڑا احترام کا تعلق. جناب نور الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ اس سے پہلے کہ کوئی بھی بات کریں، مجھے آپ لوگوں سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ وسیم صاحب کو جب چوٹ لگی تھی تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ یہ بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے. میں ان کو ڈانٹ رہا ہوں، جھڑک رہا ہوں، ڈاکٹر ان کو ڈانٹ رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے ان سے کہیں کہ اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اس کو واپس اسی طرح رکھیں اور پھر کام کریں. اللہ ان کو زندگی دے. اب بات کریں بھائی. آپ یہ رنو سے کہا تھا میں آنر بول کے رہوں گا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں بولیں گے، لیکن آپ نے بات پوری کر دی. میں کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. اور یہ پچھلے 5 منٹ ہم سیگمنٹ میں بات ہی نہیں کر پائے، ایسے یہی ڈانٹتے رہے مجھے. تو میں کم از کم میں سر آپ کا شکریہ، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. جیتے رہیے. تو اجازت دیں میں صرف ان سے آغاز کروں فرا صاحبہ سے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا، شروع کہاں سے ہوا یہ؟ بہت شکریہ بلانے کے لیے وسیم. بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اپنے گریجویشن کے امتحان کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جو لاہور کے پوش علاقے ہیں ان کے ساتھ چھوٹی کچی آبادیاں بھی ہیں، تو جا کے دیکھا جائے کہ وہ بچے سارا دن کیا کرتے ہیں. میں نے لاہور کا نقشہ لیا، مختلف جگہ ماں کی، اور دیکھنے کے لیے چلی گئی. 17 years back roughly. جی 17 ایئرس بیک ان 2005. اوکے. تو وہاں میں جب جاتی اور بچوں سے باتیں کرتی، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے پاس بڑی مزیدار کہانیاں ہیں. تو میں نے وہ کہانیاں لکھنا شروع کر دیں. پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے، میں جب ان کے پاس جاؤں تو ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں. پھر میں نے کینڈیز اور بسکٹ ساتھ رکھنے شروع کر دیے. ایک دن جب میں کچا جیل روڈ چنگی امر سدو میں آئی تو وہاں پر کرائے کے کمرے تھے جس کے آگے ایک مشترکہ صحن اور ایک بڑا سا درخت تھا. وہیں میں نے بچوں کو اکٹھا کیا اور باتیں کر رہی تھی. ایک بچہ میرے بیگ کو دیکھ رہا تھا. میں نے یہ سمجھا کہ یہ چاہتا ہے بسکٹس اور کینڈیز اس کو دے دی جائے، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ان کو ابھی دے دیے تو یہ لے کے بھاگ جائیں گے اور میں پھر کن سے بات کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کے لیے، آپ کو ہی دینے ہیں، لیکن پہلے آپ مجھ سے باتیں کریں، میں جاتے ہوئے دوں گی. اس کا جو جواب تھا دراصل وہ ایک ٹرننگ مومنٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پلان میں یہ رکھا تھا کہ یہ کام مجھ سے کرایا جائے گا. اس نے کہا کہ مجھے کینڈیز اور بسکٹس نہیں چاہیے، پیپر پینسل چاہیے، مجھے لکھنا ہے. اور ایسا بچہ جس نے پاجامہ بھی نہیں پہنا اور انتہائی کم وسائل والی جگہ پہ رہتا ہے، اس کے سامنے جب بسکٹس کینڈیز ہیں وہ نہیں مانگ رہا، وہ لکھنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر کتنی خواہش ہوگی. تو اس وقت یہ اللہ نے فیصلہ کرایا کہ ان کو پڑھایا جائے. تو اگلے دن جا کے 60 بچوں کو اکٹھا کر کے اسی درخت کے نیچے پڑھانا شروع کر دیا. 60 جی 60. لیکن اس 60 میں ایک اور وزڈم بھی ہے، وہ یہ کہ ان کے ابا نے پیسے رکھے ہوئے تھے عمرے کے لیے 60,000 روپے. اچھا. وہ انہوں نے لیے اور پھر وہ شروع کیا اس سے. تو وہ 60 کی ایک اور بھی وہ ہے. اوکے. اسی علاقے میں درخت کے نیچے پڑھانا شروع کر دیا. جی اسی علاقے میں شروع کر دیا. تو یہ اس کا کتنا ٹائم دیتی تھی آپ اس وقت دن میں ٹو سٹارٹ ود؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ؟ اس وقت مجھے چھٹیاں تھیں ایگزامس کے بعد کی، تو میں زیادہ دیتی تھی. پھر میرا رزلٹ آ گیا تو میں نے لاء کالج میں آفٹرنون میں ایڈمیشن لیا. تو مارننگ میں بچوں کو اسکول پڑھاتی تھی، آفٹرنون میں یونیورسٹی جاتی تھی. اب جو کچھ پاکٹ منی ملتی تھی اور بہن بھائیوں سے لیتی تھی، اس سے اسٹیشنری تو بچوں کی آ جاتی تھی، لیکن جو گھر کا کرایہ تھا، کیونکہ درخت کے بعد ہم نے پھر 2-3 ماہ کے بعد 3.5 مرلے کا گھر کرائے پہ لے لیا. اس کا جو کرایہ تھا وہ میرے پاس نہیں تھا. تو میں سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تو ایک دوست سے مشورہ کیا. تو میں اسٹوڈنٹ تھی، مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا، وقت بھی نہیں تھا، تو ایک ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی.
اب جب میں نے اچھا۔ ہوم ٹیوشن پڑھانا شام کے وقت شروع کی تو اس بچی کی ماں نے کہا کہ ہم آپ کو کتنی فیس دیں. میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور مجھے چاہیے بھی 3500 روپے تھے. ٹھیک ہے. تو اچھا. میں نے انہیں کہا مجھے 3500 چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کتنے بڑے اسکول میں ہماری بچی جاتی ہے اور کوئی ٹیچر ٹکتا بھی نہیں ہے, باہر سے آئی ہوئی تھی تو تھوڑے مشکل تھا اس کو پڑھانا. تو ایک آپ کو تو یہ بچی کہہ رہی ہے پڑھائیں تو آپ جتنے مرضی پیسے لے لیں. تو میں نے کہا ہمیں تو ضرورت ہی 3500 کی ہے, اس لیے کہ وہ اسکول کا کرایہ دینا ہے. واو. تو یوں پھر صبح میں اسکول چلتا تھا, آفٹر نون میں یونیورسٹی چلتی تھی اور ایوننگ میں وہ ٹیوشن چلتی تھی جس سے ہم کرایہ دیتے تھے. اوکے. دس از فرام ویئر اٹ اسٹارٹیڈ. ابھی کیا صورتحال ہے, آج کیا ہے سلسلہ اسکول کا؟ جب یہ شروع کیا تھا تو شروع میں تو بہت زیادہ اسٹرگل تھی, اس لیے کہ بچوں کے والدین کی پرائرٹی یہ تھی کہ ہمارے بچے کوئی کام سیکھیں گے, اس سے ہماری سپورٹ ہوگی. تو وہ لے جاتے تھے, ہم بار بار ان کو لے کے آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو ریٹین کریں. 2010 میں ARY ڈیجیٹل کا ایک پروگرام ہوا, گڈ مارننگ پاکستان. شائستہ اس کی میزبان تھی. 23 مارچ کے لیے کوئی 4-5 ہیرو پاکستان سے چنے گئے. میری دوست نے میرا پروفائل بھی بھیج دیا اور ان میں سے ایک مجھے بھی سلیکٹ کیا گیا فار 23 مارچ پاکستان کے ہیرو. اور وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے وسیم, ایک اور یہ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کو میں بتا رہی ہوں. کیا وہ اس انٹرویو کے نتیجے میں وہ 23 مارچ کا پروگرام جب ریکارڈ ہو گیا تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو اس ادارے کا پتہ چلا اور انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا. جب ہمیں کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ کی ان بچوں سے ملیے. اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے, اگر نہیں مانتا تو نہ کریں. تو لوگوں نے آ کے دیکھا اور ہمیں, چونکہ ہم کرائے کی عمارت میں تھے تو ایک صاحب نے ہمیں 4 کنال زمین کے پیسے دیے. ہم نے اپنے پاس 4 کنال زمین خریدی اور ہم نے بچوں کے لیے ایک کیمپس کے ساتھ ایک اور کیمپس رینٹ پہ لے لیا, فیسلٹیز بہتر کی, بچوں کی سیٹس بڑھا دی. تو اس سے ہم زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں سے واقف ہوئے. اور آج کتنے بچے ہیں آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت یہ ہے کہ کچا جیل روڈ چنگی امر سدو میں ایک برانچ 2 کیمپس ہے, ایک نارووال روڈ مریدکے میں ہے اور دونوں میں 1000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں. واہ 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 واہ, 1000 سے. کس کلاس سے کس کلاس تک؟ نرسری سے میٹرک تک ہے. نرسری سے میٹرک تک. فیس کیا ہوتی ہے ان بچوں کی؟ اور ان بچوں کی کوئی فیس نہیں ہے, زیرو فیس ہے. کتابیں, کاپیاں, پینسل, یونیفارم, کھانا, صحت, یہ سہولت بچوں کو اسکول سے ملتی ہے. چیز. ارے بھائی زبردست, اور کیا بات ہے, زبردست. کیا کیا. لیکن وسیم میں ایک بات بتاؤں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, تم کبھی لاہور آؤ گے اور بچوں سے ملو گے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ان کا کانفیڈنس دیکھ کے. میں سن کے اتنا, کیونکہ فار دیم لائک اسکائی از دی لمٹ. وہ جو کرنا چاہتے ہیں, ابھی جیسے یہ ہم پیکیج دیکھ رہے تھے, ماتھے اور ان کی آنکھیں ایسی روشن ہوتی ہیں کہ آپ کو بہت ساری اپنی ناشکر گزاری جو ہم کرتے ہیں وہ یاد آ جاتی ہے کہ یار لک ایٹ دیم. اور فرا کا جیسے اس نے وہ انیشیٹو لیا, برکت ہی برکت ہے. وہ جو 4 کنال کے بعد پھر کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا آپ 8 کنال اور لے لیں. اب وہ 12 کنال جگہ ہے, اب وہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنانا ہے جو, اور جگہ ہو گئی ہے, جگہ مل گئی الحمدللہ, وہ لینڈ تو ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے بتائیں نا ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ کسی بھی طور پہ حصہ بننا چاہیں سفر کا تو وہ کیا کس طرح کریں؟ ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گی وسیم کہ ہمارا جو عالم بی بی ادارہ ہے وہ 2 اس کی بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم انتہائی کم وسائل والے ہمارے بچوں کو انرول کرتے ہیں اور ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو سیلف سفیشینٹ ہونے تک سپورٹ کریں گے. مثلا اسکول میٹرک تک ہے, لیکن میٹرک کے بعد جو بچے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھنے میں اچھے ہیں, ہم انہیں عالم بی بی کی سپورٹ پہ کالج اور یونیورسٹی بھیجتے ہیں. ہمارے بچے اب یونیورسٹی آف ایجوکیشن, FC کالج, لاہور کالج, کنیڈ کالج, GC یونیورسٹی, کامسٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. دوسرے بچے وہ ہیں, یعنی وہ بچہ جو کہ کبھی سڑک پہ کھیل رہا تھا اور جس کے جسم پہ کپڑے پورے نہیں تھے, وہ آج ان اداروں میں پڑھ رہا ہے. بلکہ وہ ایک بچی جس کا 2007 میں سفر شروع ہوا, اس نے بھی وہ اسکاٹ لینڈ سے ایک اسکالرشپ بھی جیتا ہے انڈر گریڈ کے لیے. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی وہاں واہ 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 واہ. اور جو بچے میٹرک کے بعد پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ذہن اسکل والا بنایا, ہم ان کو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ بچے جو اسکل والا پوٹینشیل لے کے پیدا ہوئے ہیں ان کو اسی میں فلورش کیا جائے. اور آج وہ جو چیریٹی ریسیور ہیں, کل کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے جیسے ایک بچے کو پڑھا کے چیریٹی گیور بن جائیں. اور دوسری ہمارا جو بیس ہے وہ ہے تربیت.
ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ 5 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, وہ ان کے فارمیٹنگ فیز ہیں, ذہنیت ان کی بنتی ہے, شخصیت بنتی ہے, تو ہم ان کو ایک بہترین اور ذمہ دار انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے تربیت کرتے ہیں. مثلا ہمارے اسکول میں 50 نمبر کتاب کے ہیں اور 50 نمبر آپ نے پورا سال کیسے بیہیو کیا ویری گڈ, اس کے ہیں. اگر آپ اپنے بیہیو والے میں پاس نہیں کرتے تو ہم آپ کو پرموٹ نہیں کرتے, اس لیے کہ جسمانی طور پر بڑے ہونے سے نہیں بلکہ ذہنی طور پر گرو کرنے سے آپ اگلے گریڈ میں جائیں گے. تو ہم تعلیم اور تربیت کرتے ہیں, اور جو ہم بچوں کو صحت اور کھانے کی سہولت دیتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ بچوں کی پڑھائی میں جو چیزیں بیریئر بن سکتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. مطلب آپ کو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے اس بچے کے سارے مسائل کو حل کر کے لے کے رکھتے چلنا تھا کہ ایکیڈمکس میں انورٹڈ کما میں اس تک محدود نہ رہے بلکہ وہ اس میں آگے. تو آپ کیسے یہاں اس سلسلہ میں آپ کی آپ یہاں کہاں؟ مجھے اگر یہ بات کر لینی چاہیے تو میرے خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک روز گھر آیا تو امی اللہ بخشے تو مجھے کہنے لگیں کہ وہ 2 بچے جو ہیں نا وہ میرے پاس فارم آیا تو میں نے ان کو اسپانسر کرنا ہے. اچھا, تو اللہ مجھے معاف کرے. تو میں نے کہا امی اب یہ نیا طریقہ نکل آیا ہے بات کا, آپ کے انسیکیور پڑ گئی ہیں یہ وہ وغیرہ, جیسے آتا ہے ذہن میں, ہم ذرا تنقیدی طور پہ ہی سوچتے ہیں. تو وہ میری بہن جو ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں انہوں نے وہی پروگرام دیکھا تھا شائستہ کا, اور وہ ان کا حصہ بن گئی, انہی سے وہ بات امی تک پہنچی تھی. لیکن وسیم وہ اب سوچو کہ کٹ کرتے ہیں ہم کوئی شاید 8 برس پہ. ٹھیک ہے. اور جب مجھے پتہ لگا میں نے ان کے فنکشنز میں جانا شروع کیا. ایک روز میں اسی اسکول میں گیا تو وہاں یہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈسپینسری ہے, یہ یہاں ہم نے اسکول میں ڈاکٹر بھی روزانہ آتا ہے کیونکہ کچا جیل روڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی اگر روزانہ کی دہاڑی میں جنرل ہاسپٹل جائے تو سارا دن چلا جاتا ہے, تو یہ 5 روپے کی پرچی میں وہ بھی ہو جاتا ہے. تو میری بہن نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب میں نے وہ دروازہ مڑتا ہوا دیکھا تو وہ ڈسپینسری میری اماں کے نام سے تھی. اور آپ کو نہیں اور مجھے نہیں معلوم تھا سرپرائز, کیونکہ وہ جو میری بہن ہے وہ اسی طرح چھپ کے ہی وہ کرتی ہیں. شاید وہ ابھی بھی اس پہ ناراض ہوں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں. اور پھر ان کے میاں جو ہیں وہ بھی وہ ذرا بہت ہی چھپ چھپ کے سارے کام کرتے ہیں. یہی جو وہ اسکول ہے جو مرید کے بنا وہ بھی پھر انہوں نے وہ سارا انیشیٹ کیا. تو وہ اب وہ جو تم لوگ تو بات کرتے ہو نا وہ حق الیقین عین الیقین اور وہ اس کی والی علم الیقین, ہاں علم الیقین والی, تو وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہ والا سودا کرتے ہیں. تو میں اتنا پکا نہیں ہوں, تو وہ میں نے جب دیکھا تو وہ ایک ہوا. تو پھر وہ یہی بات آتی ہے کہ ہمارے سب بچوں کو اس طرح پڑھنا چاہیے بنیادی طور پہ. جو طبقاتی تفریق ہو رہی ہے تم بھی گزر رہے ہو, ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں. ہسپتال اور اسکول تو کم از کم امیروں اور غریبوں کا علیحدہ نہیں ہوتا, وہ تو اس میں تو کوئی تخصیص نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے یہ ایک انقلاب ہے. اور آپ وہ تصویر جب دیکھیں گے وہ جو بلکہ ان کا نام بھی رضا صاحب کے جو بیٹے ہیں جنہوں نے نقشہ بنایا ہے, وہ بلڈنگ بھی دیکھنے سے وسیم تعلق رکھتی ہے جو آج ہمارے ذہن اور دل میں ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم بنتے ہوئے بھی دیکھیں. کیا ٹارگیٹ ہے بس ٹورڈز دی اینڈ بتا دیں اندازاً کب تک انشاءاللہ یہ کام پورا کرنا ہے؟ ابھی بظاہر کتنے اس کے لیے ایکسپینسز جو ہیں وہ درکار ہیں؟ جی یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے جس میں میٹرک تک 1000 بچوں کے لیے اسکول ہے, اور میٹرک کے بعد جن بچوں نے ٹیکنیکل میں جانا ہے ان کے لیے پورا بلاک ہے جس میں ساری لیٹسٹ جتنی بھی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں ان کو سکھائی جائیں گی. اور تیسرے وہ بچے جو کریٹو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پوری اسپیس ہے, آرٹ اسکول بھی ہے, تاکہ ہم ان کو میٹرک کے بعد ان کی اس ٹیلنٹ کے اکارڈنگلی اسکل کے علاوہ آرٹ اسکول ہے جس میں جو کریٹو لوگ ہیں ان کو ان کے مینٹور کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیں گے, وہ اسے سیکھیں گے. تو اس کے اندر فوڈ بھی ہے ان بچوں کے لیے جو اسکول کے ہیں, اور کمیونٹی کے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور ہیلتھ سروس بھی ہے. مطلب ایک پورا یونٹ ہے جس میں ایک بچہ جب داخل ہوگا, اس کا 32 کروڑ بجٹ ہے, اور ہمیں پہلی فیز بنانے کے لیے 8 کروڑ چاہیے. اور ہمارا یہ پورا ایمان ہے کہ اللہ کا کام ہے اور یہ ضرور ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور سب کی مدد مجھے اس پلیٹ فارم سے اے آئی وائی کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. اس وقت 2010 کا بھی سہیل احمد صاحب کا, ہارون رشید صاحب کا, جس طرح سے وہ ساتھ میں ہیں, جس طرح سے اس آواز کو وہ بڑھا رہے ہیں, اور وہ ایک کریڈیبلٹی آپ کو ملتی ہے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا کہ ہر مہینے کوئی ایک بندہ اپنی کہانی سنائے اور بچوں کے ساتھ شیئر کرے. سو آئی ایکسٹینڈ دس انویٹیشن ٹو یو کہ تم بھی آؤ اور بچوں سے بات کرو. اور وہ ان میں ایک وسیم بادامی بھی بیٹھا ہو تو وہ بہت اچھا لگے گا. ڈن ہو گیا, اگلی ملاقات آپ سے وہاں ہوگی انشاءاللہ. خوشی سے, بہت خوشی سے. تھینک یو سو مچ. یہ آپ یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح کا یہ دس از ہاؤ اٹ ول لک لائک انشاءاللہ.
اور اللہ کرے کہ یہ خواب حقیقت بنے. اس خواب کو حقیقت بنانے میں اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ یا 1 روپیہ بھی دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, تو مجھے بڑا یقین ہے, بڑا ایمان ہے میرا کہ اس جہان میں یہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو کر یہ واپس آئے گا, بلکہ اب اس جہان میں بھی نظر آ جاتا ہے. اور وہ صرف آپ کی اجازت کے ساتھ کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں, تو آپ نیکی کریں اور بستے میں ڈالیں, کیونکہ ان کا بستہ کتابوں کا نہیں, خوابوں کا بستہ. زبردست, کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ میڈم, بہت شکریہ سر. اور میں آؤں گا انشاءاللہ, میں ضرور آؤں گا. کسی ایک بچے سے کہانی سنیں گے اس کی بہت خوشی سے, بلکہ مجھے بہت اچھا لگے گا کبھی تم آؤ, ایون 11th آور کا پروگرام تم کرو, انٹریکٹ بہت اچھا لگے گا. پراپر باقاعدہ ریکارڈ کریں گے. سو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اقرار کا بہت شکریہ. اور ہی از ناٹ ویل ماشاءاللہ. ہاں لیکن بس وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ ہاتھ اپنا نہیں روک رہے ہلانے سے. میں اس پہ کر رہا ہوں, نہیں پیچھے پڑا رہوں گا تمہارے. نہیں میں اس پہ کر رہا ہوں. جیتے رہو, اللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیکی ایک اور پہلو سے, بریک کے بعد. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.